السلام علیکم، ناظر چوہان آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں آج میں کچھ پاکستانی سیاست پر بات کروں گا۔ دو تین مسائل پر بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ ایک تو سینٹ الیکشن ہے 3 مارچ کو، دوسرا آج غالباً FATF کا ڈیسیژن ہے پاکستان کے بارے میں، اور تیسرا الیکشن کمیشن نے NA-75 میں دوبارہ الیکشنز کا کہا ہے۔ تینوں چیزیں ہی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تینوں چیزیں ہی دراصل کرپشن، بدماشی، پاکستان میں 72-73 سال سے جو غنڈہ گردی، جھوٹ اور منافقت برپا ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ تینوں چیزیں۔ پروبیبلی میری اطلاعات ہے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہی رہے گا، کیونکہ امریکہ اور باقی سب طاقتوں کو انکلوڈنگ چائنا اس چیز سے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں، کیونکہ بلیک لسٹ میں کبھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ چین اور ملیشیا اور ٹرکی ایسا نہیں ہونے دیں گے، ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ گو کہ وہ پاکستان ول فال ٹو دیم اگر بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا جہاں تک خیال ہے پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ دوسرا، سینٹ کے الیکشن پر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی اب سے کچھ دیر بعد شاید آج اناؤنس ہو جائے، جو بھی میرے خیال میں ایک بہت ہی غیر جانبدارانہ سا ڈیسیژن ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کیس کو اسی طرح لیا ہے کہ یہ دراصل ایمانداری اور ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے، کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ اور ایسنس پہ جانا چاہیے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ پارٹیاں جن دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا کہ خرید و فروخت ممبران کی ہو سکے، تو لہٰذا اوپن بیلٹس ہونے چاہیے، یہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے۔ دوسری میری جو دلیل اس میں ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ انڈائریکٹ الیکشنز ہیں۔ اگر ڈائریکٹ الیکشنز ہوں تو وہ ٹھیک ہے، خفیہ بیلٹ سے ہونے چاہیے تاکہ کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہوں، لوگ بیچیں بوچیں نہ، یا اس طرح کے رپڑے۔ لیکن یہ جو انڈائریکٹ الیکشنز ہیں، چونکہ یہ پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے ہیں، دیکھیں نا، اب المیہ تو یہ ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ بہت ہی نکما، نالائق، کھوتا سا ایک شخص ہے۔ بنیادی طور پر اگر آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جی الیکشن وہ غلط ہوئے تھے، انتظامیہ نے ساتھ نہیں دیا، تو پھر انتظامیہ کے ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ اس کے پاس پاورز ہیں کہ یہ ریکمینڈ کریں جی کہ IG اور چیف سیکرٹری کو اس کی سروسز ٹرمینیٹ کی جائیں۔ وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحبہ میڈم جو کہتی ہیں کہ اپنے ٹویٹر پروفائل پہ ٹو شیٹر دا گلاس سیلنگ اینڈ بریک دا اسٹیٹس کو، یہ اسسٹنٹ کمشنر سارے جو اس حلقے میں تھے وہ میڈم صاحبہ چلا رہی تھی، جناب صاحب میڈم صاحبہ کے انڈر ہیں، تو میڈم صاحبہ کو ذرا سروس سے نکالیں۔ ان کا ویسے بھی خاوند جو ہے وہ کالا کوٹ پہن کے ان کے دفتر میں بیٹھ جاتا ہے جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، DCO کی پوسٹنگ پہلے ہوئی، پتہ نہیں DG خان، پھر ACS، ہر جگہ وہ اپنی دکانداری، یہ بیوروکریسی کے گند، اور ان کا بادشاہ ہے یہ فواد تھا پہلے، اب یہ راجہ سلطان سکندر۔ ایکچولی نواز شریف نے جو بیوروکریسی کو پلیوٹ کیا ہے، میں کامنٹ ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ بیوروکریسی اور ان اداروں کو نواز شریف نے جو پلیوٹ کیا ہے، بہت ٹائم لگے گا اس پولوشن سے نکالنے کا، اور میں اسی لیے اس کا حل فوج کی ڈائریکٹ انٹرونشن سمجھتا ہوں۔ بالکل سیاست کو، بیوروکریسی کو ٹوٹلی ختم کر دیں، ٹوٹلی ختم کر دیں۔ کیا آپ کے خیال میں میکرون، صدر میکرون، اتنا پڑھا لکھا آدمی، اسی کالج کا پڑھا ہوا، وہ پاگل ہے؟ اس نے کالج بند کر دیا اور بیوروکریسی drew the curtains on that fascist, corrupt, inept bureaucracy۔ کیا وہ پاگل ہے؟ مجھے بتایا جائے نا۔ مطلب یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک
فرض کریں فواد حسن فواد ہے یا کوئی بھی آدمی ہے، وہ وزیر اعظم بنتا ہے، اسٹاف کالج سے ہی پڑھا ہوا ہے، اکیڈمی سے ہی پاسڈ آؤٹ ہے ہماری طرح، تو وہ آ کے کہہ جی کہ آل دیز اکیڈمی از کلوز، نیشنل اسکول آف ایڈمنسٹریشن از کلوزڈ، اوکے فائن، بیوروکریسی گو ہوم، ہم پروفیشنلز ہائر کریں گے. جیسے کہ وہ 34 سالہ تجربہ بیوروکریسی والے نے بہت اچھا کہا کہ اے سی ایس کے بارے میں، رم بخاری کے، کہ بنیادی طور پر تو اسے 18ویں گریڈ سے اوپر نہیں جانا چاہیے. یس، کلیریکل مینٹیلٹی ہے. امریکہ میں یہاں اسی طرح ہے، گریڈ وریڈ نہیں ہے، کلارکس ہیں رکھے ہوئے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. پوسٹ آفس گورنمنٹ میں ہیں، باقی گورنمنٹ کے محکمے ہیں، امیگریشن سروسز ہیں، بس صرف دیکھا جاتا ہے کہ یہ جون سے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ چیک کرمنل پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، کیونکہ ایوری تھنگ از آٹومیٹڈ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ میں بڑی کلیئر ہے، 101 جگہ وہ مانیٹر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کلرک رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اس کے اوپر جو سیکٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس، ڈیفینس، باقی سارے، وہ سارے بندے پک کرتا ہے پریزیڈنٹ، ایگزیکٹو ہیڈ آ کے پک کرتا ہے، سینٹ سے وہ اپروولس کراتا ہے. اس پاکستانی بیوروکریسی کو ٹوٹلی پیک اپ کروانا ہوگا، ٹوٹلی، اس کے سوا بالکل کوئی حل نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ جوڈیشل، میسو جوڈیشل ریفارمز لوور جوڈیشری کی کرنی پڑیں گی، میسو جوڈیشل ریفارمز، ٹھیک ہے جی. اور اس کے سوا بھی بالکل کوئی چارہ نہیں ہے. ڈائریکٹ ملٹری رول آنا چاہیے. انٹیگریٹی کے لیے، پاکستان کی یونٹی کے لیے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں. کل دیکھیں جی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ احسان اللہ احسان کو ریلیز کرنے میں کوئی فوجی ملوث ہے. میں وہ سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے ایک وی لاگ میں کہا تھا، بلاگ میں، تب میں بلاگ کرتا تھا، کوئی یہ 3-4 سال کی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ اے پی ایس کا حملہ آئی ایس آئی نے کروایا، ٹھیک ہے جی. تو اب آئی ایس آئی نے لامحالہ ان بندوں کو چھوڑنا تھا. تو اسی چیز پہ ہم پہ پابندیاں لگی ہیں. میں باہر بیٹھا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہیں، فلاں ناراض ہوتا ہے، ٹمکان ناراض ہوتا ہے. دیکھیں جی، میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ فوج آئے، فوج ڈائریکٹلی کنٹرول کریں. یہ آزادیاں کچھ نہیں ہیں، یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. سعید میدی کا ایک بیٹا سی ڈی اے کا چیئرمین لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. داماد صاحب چیف الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں. میرا سلطان سکندر راجہ بادشاہ عالی شان سے یہ سوال ہے کہ فیصل واڈا ابھی تک جناب صاحب کیوں نہیں دوہری شہریت پہ ریجیکٹ ہوا؟ آپ اپنی کرتوتیں تو دیکھیں، اپنی کام تو دیکھیں. ایک مجھے یاد ہے ممبر الیکشن ٹریبیونل کا ہوتا تھا، جسٹس کاظم پنجاب کا، ٹھیک ہے نا جی. واٹ اے کلاس ہی واز. اس نے الیکشنز پہ 1-2 ڈیسیجن اس کے بڑے کوٹ کیے جاتے ہیں. تو آپ تو ہیں بدماشی، کمپرومائزنگ، جس کو دل کیا اپروو کر دیا. سینیٹر پرویز رشید ریجیکٹ ہو گیا، یوسف رضا گیلانی ایکسیپٹ ہو گیا. وہ کل وہ نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے تو گئے کہ یہ کتا ہے، بلا ہے، پرائم منسٹر کو اتارا جائے، ٹھیک ہے جی. میں بھی وکیل ہوں، اور کل اس کی بیٹی نانی جان وہ ریسیو کر رہی تھی، آج بلکہ ریسیو کر رہی تھی یوسف رضا گیلانی کو اور پی 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 کے وفد کو کہ ہم جی یوسف رضا گیلانی. کیا آپ چاہتے ہیں یہ گندا، کچرا، غلیظ، بدبودار، تعفن والا سیاسی نظام اور یہ تعفن شدہ بیوروکریسی؟ خدا کے واسطے ڈائریکٹ ملٹری آئے، کنٹرول کرے، ٹیک اوور کرے. اس وقت 2 ملٹری کی ڈائریکٹ ایگزامپلز ہیں، اب تو 3 ہو گئی ہیں. ایک تھائی لینڈ میں ہے جنرل چنوچا، وہ بہت اچھا چلا رہا ہے، آئی ریئلی لائک دا گائے. دوسری جرنیل جو نیا برما میں آیا ہے وہ بھی اپنا آپ بتائے گا. اس کے پیچھے بھی یہ طلعت جیسے ٹوپی ڈرامے سے پڑے ہوئے ہیں، کھونا آنا کچھ نہیں، ہی ول اسٹے. تیسرا جنرل سیسی ہے. جنرل سیسی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اس نے اپنے کرونیز لے آیا اور وہی بدماشی وہی. لیکن اسٹل ایجپشین گورنمنٹ میں بھی لائک اٹ مور دین کہ یہ نہ آئیں اور اس طرح نہ ہو. تو بیوروکریسی ایک بہت بڑا غلاظت کا ڈھیر ہے، بہت بڑا. عمران خان صرف اور صرف بیوروکریسی کی وجہ سے عمران خان کو شکست فاش ہوئی ہے. عمران خان کو میں نے 100 کے قریب ٹویٹس ٹیگ کی ہیں
about additional Chief Secretary Iram Bukhari's conduct. Result, zero. About DG Anti-Corruption Gohre Nayab, zero. وہ بھی میں اوپنلی کہتا ہوں، بالکل ISI نے ماڈل ٹاؤن کا حملہ کروایا تھا، گوہر نایاب بھی اس میں شامل تھا. یہ ان کو کرنا تھا ٹو پٹ آن دا بیک فیٹ اس کو، شہباز شریف وغیرہ کو، ٹھیک ہے، امبیرس کرنا تھا، اور انہوں نے کروایا، اور اس کو ایز اے ریوارڈ DG اینٹی کرپشن لگایا. وائی چیلنج دیم اوپنلی اسکوئرلی کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جناب صاحب. اس کے باوجود آئی سپورٹ دا آرمی فار دا یونٹی آف پاکستان. باقی سارے انٹرسٹ گروپس ہیں. آئی ڈونٹ تھنک آرمی نے کبھی بھی کہا کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. وہ بھی ہینری کسنجر کے انسینٹو پہ. بھٹو صاحب کو بڑی انگل ہو رہی تھی کہ اگلے دن میری ایک تھوڑی سی آئی ہیڈ اے رو وتھ سمبڈی آن ٹویٹر جس نے کہا جناب صاحب کہ اگر بھٹو مجیب کو بننے دیتا تو پھر ایک ولی خان کا پلان 5 کنٹریز کا تھا. واہ واہ جی واہ واہ. لوگ صدقے جاؤں لوگوں کی ان تھنکنگ پہ. حالانکہ جو ریلیز ہوئی ہیں وائرس، پرانا ریکارڈ ڈی کلاسیفائی ادھر US میں ہوتا ہے، میں نے وہ خود پڑھا ہے. اس میں ہینری کسنجر نے 2 گند کیے، ایک پاکستان کے کیس میں اور ایک انڈونیزیا کے کیس میں. دونوں جگہ اس نے مار کھائی. ایسٹ ٹائمر بھی آزاد ہوا آخر، بنگلہ دیش بہت پہلے بن گیا. تو یہ بدماشیاں ٹوٹلی ختم کریں. ایک کوئی نیا صاف ستھرا پروفیشنل بندہ آرمی چیف آ کے ٹیک اوور کرے، کوئی صفائی ستھرائی کے معاملات لائے جائیں، لوکلائز کرے، ڈی سینٹرلائز سسٹم کو کریں. ٹھیک ہے نا جی. یہ فوجیوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیز بہت اچھی دیکھی ہے ملٹری رولز میں. ایوب خان نے یہ دیہی لوکل نظام آ کے لایا. ٹھیک ہے نا جی، بلدیاتی نظام. اسی طرح ضیاء لایا. اسی طرح مشرف نے تو باقاعدہ ڈیولوشن پلان بنایا. کیوں سیاسی کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ سیاسیوں کو اپنی دکانداری ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ DC IG یہ ساری پوسٹیں تو بکتی ہیں. وہ جو خورشید سیکٹری ٹو CM عثمان بزدار کا ہے، باقاعدہ پیسے ریٹ رکھے ہوئے ان پوسٹوں کے. اور اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہوگا. کیا عمران خان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کیا کرتوتیں پنکی اور پنکی کے رشتہ دار کر رہے ہیں؟ کتنی بڑی عمران خان کی زیادتی ہے کہ اپنی سالی کو 8 لاکھ روپے میں نوکری پہ رکھ لیا. کتنی بڑی عمران خان کی زیادتی ہے کہ یاسمین راشد کی بہن گریڈ 19 میں رولز بنا کے، میں ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے رولز کیسے بنتے ہیں. یہ ڈاکٹر کامران چیمہ پلمنری میڈیسن میں پہلے ہم نے اسے عارضی طور پہ کرنٹ چارج دیا، اس کے بعد جناب باقاعدہ رولز بنے، اپروو ہوئے، کمپٹیشن ہوا، پبلک سروس کمیشن کو یہ سیٹ جاتی ہے، دین پبلک سروس کمیشن پکس اٹ اپ. وہ آپ نے ڈائریکٹ جی ایک بندہ فیٹل میڈیسن میں ایک لڑکی فٹ. ہم سارے بے شرم ہیں، بغیرت ہیں، بے حیا ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ شیئر مٹیریلزم ہے. اس سے خدا را باہر نکلیں. میں تو یہ نوجوان نسل کے لیے سر کھپاتا ہوں، میں آنے والی نسلوں کے لیے سر کھپاتا ہوں، پوسٹیریٹی کے لیے سر کھپاتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.